الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی کہ آپ حضرات ندوہ تشریف لائے اور آپ کے قدوم میمنت لزوم سے ندوہ میں 100 سے زیادہ 125 تک افراد آج گھومتے پھرتے رہے، اور ماشاءاللہ جس محنت سے آپ لوگوں نے کتابوں کو ملاحظہ فرمایا اور جو کچھ آپ نے دیکھا، سنا، سمجھا، جو محنت کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائیں اور خدا کرے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں آخرت میں یہ باعث محو ذنوب و مغفرت بنے۔ بچوں، آپ نے ارشاد اور حکم فرمایا تھا کہ کچھ بات بھی کی جائے، تو آپ حضرات کل رات سے تشریف آوری ہوئی تھی۔ آج اچانک یہ دوسرا وفد 16 افراد پہ مشتمل، یہ لوگ سوات سے بچے آ گئے۔ آپ کے سامنے ہی انہوں نے ملاحظہ فرمایا اور عصر کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ وہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، رات قیام کریں گے۔ لیکن معلوم نہیں اب ان کا فیصلہ یہاں رکنے کا ہے یا ایک اور مدرسہ ہے وہاں جانے کا ہے۔ بہرحال وہ دوسری جگہ قیام فرمائیں، بسم اللہ، وہ بھی اپنی ہی جگہ ہے۔ ہمارے یہاں اور ندوہ کو یہ شرف بخشیں تو 100 بسم اللہ ہم پھر بھی ان کی خدمت کو حاضر ہیں۔ اور ہماری گفتگو جتنے بھی وفود سے ہوتی ہے اس میں غالب نقطۂ نظر یہ رہتا ہے کہ جو لوگ بھی فقہ پہ کام کر رہے ہیں یا تخصص کر رہے ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، جیسے کہ آپ کے ہاں عربی ادب اور فقہ ان دو چیزوں کے لیے بچے تشریف فرما ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں شدید محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے متعلق جب یہ طے کر دیا ہے کہ شدید محنت کرنے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو شدید محنت درکار ہے۔ ہم آپ کی خیر خواہی کی نیت سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ فقہ میں یا کسی بھی چیز میں شدید محنت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے بچوں زندگی کی کوئی اور راہ اپناؤ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ تمہاری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے بھی قطعاً کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ امر مشترک جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کہ اگر آپ شدید محنت کر کے مسائل کا حل نہیں کریں گے تو دین بدنام ہوگا۔ بس اتنی بات، اس میدان میں آؤ ہی نہ، تخصص کی دعویٰ کرو ہی نہ، اپنے ساتھ اس کا انتصاب کرو ہی نہیں، جان چھوٹی کسی اور شعبے میں چلے جاؤ۔ اور اگر اس میدان میں رہنا ہے تو پھر شدید محنت کرنی ہے۔
پھر اتنی شدید محنت درکار ہے کہ آپ کے بعد آنے والی نسل یہ مجبوراً چاہے تسلیم کریں آپ کے مخالفین بھی کہ یار واقعی ان لوگوں نے کام کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موضوع کی نزاکت اور اس کی سند پہ آپ غور کریں۔ اس کی سند میں ہم سب کی سند ملتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اپنی سند لکھی ہے، البحر الرائق ابن نجیم، سب لوگ رحمہم اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نسبت۔ اگر نیچے سے چلیں تو امام طحاوی ہیں۔ امام طحاوی علم کلام میں اپنی صدی کے مجدد تھے، اور اللہ نے ان کا رسالہ اتنا مقبول فرمایا کہ اب تک دنیا میں وہ لوگ جو عقیدے میں صفات باری تعالیٰ میں ہمارے مخالفین ہیں، وہ بھی عقیدہ طحاویہ پڑھتے اور پڑھاتے۔ بجز باری تعالیٰ کی قبولیت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف آپ نے یقیناً پڑھی ہے، اور اس میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبولیت عنایت فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی محبت عام ہو جاتی وغیرہ، جو لمبی حدیث ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدے پہ رسالہ ہے وہ امت میں تلقی بالقبول ہے اس کو۔ اور پھر ان کے بعد امام محمد ہیں، امام محمد وغیرہ رحمہ اللہ کے بعد صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں ہے، امام نے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے عقیدے کی بحث شروع کی ہے، انہوں نے اپنی سند گنی ہے، وہ دیکھ لیجیے۔ پھر امام محمد ابو یوسف رحمہ اللہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند حماد بن ابی سلیمان کی ہے، اور حماد یقینی طور پہ تابعین میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں۔ یہ شرف ہے اس سند میں جو کہیں اور نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی تبع تابعین میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو ان تینوں ادوار میں ان کا ورود نہیں ہے۔ حماد بن ابی سلیمان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے تنہائی پسند اور ایک گوشے میں زندگی بسر کرنے والے اللہ نے کمال کی قبولیت انہیں عنایت فرمائی۔ ان کے متعلق اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بیٹھتے تھے ستون کے ساتھ، یا کبھی ستون کے ساتھ نہیں بیٹھے، ویسے بیٹھ جاتے تھے جہاں 4-5 آدمی اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ فرماتے تھے میں پسند نہیں کرتا زیادہ لوگوں سے ملنا۔ اور ان سے آگے اسود اور علقمہ، اور اسود اور علقمہ آنکھیں خشک ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، رونا، ایسی چیزیں تھیں، اور انہوں نے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہ کے 2 حج بھی کیے۔ ان کے بعد پھر صحابہ رضی اللہ عنہ میں 6 افراد آ جاتے ہیں، لیکن 3 ان میں سے بھی چنے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین سیدنا علی ہیں، اور ان سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ان سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یا تو قرآن کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، یا فتوے کی سند اللہ، قل اللہ یفتیکم،
انہیں کہیے اللہ، تو اس سند کی لاج رکھنی ہے آپ نے، اور حیا اور شرم ہونی چاہیے کہ میں کن کا نام لیواؤں۔ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور اللہ نے بڑا کام ان سے لیا اور بڑی محنتیں انہوں نے کی۔ تو آپ اگر محنت نہ کریں اور سونے سے ہی فرصت نہ ملے، فضول گپوں سے اور اس مصیبت سے جان نہ چھٹے، ہمارے لیے تو اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ مصروفیات ایسی ہیں، علمی چیزیں ایسی ہیں، اب آپ کا فون آیا، اس کا فون آیا، اس کا فون آیا تو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ مجبوریاں ہیں، وگرنہ یہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں اگر بچوں کھو جائیں گے تو کوئی اور راہ اختیار کرو، یہی کر لو، اسی کی فیکٹری ایک لگا لو، اسی کی دکان کھول لو، کیا ضرورت ہے فقہ میں آنے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ کچے فتوے آتے ہیں، اور ہر جگہ اب تو تخصص شروع ہو گیا، ہر جگہ، کوئی حرج نہیں بچوں، لیکن اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ کہاں ہوگی؟ ہم آپ کو مثلا آپ کہیں تو ساری رات بیٹھ کے ہم بات کرتے رہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم صرف 3 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک نموذج آ جائے، ایک نمونہ آ جائے۔ پہلی چیز بچوں، شدید محنت کی ضرورت ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب الاصل یہاں آئی ہے، ترکی کا ایک آدمی ہے، اس نے کوئی 23 سال محنت کر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب امت کو دی جو 1200 سال گزر گئے اور اس پہ کام نہیں ہوا۔ ہمیں بہت تلاش تھی اس کی، لیکن چند جلدوں پہ کام ہوا تھا، اور ہم اس کتاب کی تلاش میں مکتبہ ظاہریہ جو اب المکتبۃ الوطنیہ بن گیا ہے اس میں گئے، اور اس میں وہ اتنا بڑا کتب خانہ ہے کہ اتنا قدیم ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات ان کے قلم کی وہاں ملے گی۔ تو اب وہ قومی ان کا یعنی سرکاری لائبریری بن گئی، یہی ترجمہ ہوا نا اس کا۔ تو اب وہ سرکاری لائبریری ہے، وہاں بھی چند ایک چیزیں ملی، لیکن اس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پوری محنت کر کے تیار کر کے امت کے حوالے کیا کہ لو جی یہ کتاب۔ ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جو کتابیں حضرت کی ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں، آپ ہمت کریں ان کتابوں کو، جو حیدرآباد میں چھپی تھی، دکن میں رسالے ایسی بے ترتیب اور وہ بس چھپ گئے کسی طرح بھی، اللہ کا شکر ہے چلو چھپ تو گئے، نہ صفحے اس کے سیدھے ہیں، نہ سطور اس کی سیدھی ہیں، صحیح طرح سے ٹائپ بھی نہیں ہوا۔ ان کی کتابوں پہ محنت کرو۔ مبسوط سرخسی جو ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے عمر کا بڑا حصہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کی کتابوں پہ لگایا نا، وہ ہمارے پاس پہنچی۔ تو جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت سی ہیں یہ کام کرنے کا، اور اب تک نہیں ہوا، کتنے 1000 سال گزر گئے، 1000 تو گزر ہی گیا، 1247 سال بھی چلو فرض کر لو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پہ اختلافات ہیں، 133 135 کب پیدا ہوئے، لیکن ان کا علمی رسوخ دیکھو کہ 15-17 سال کا لڑکا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بحث کر رہا۔ کچھ تو ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو انہوں نے پڑھا ہے
وہ جو موطا امام محمد ہے رحمہ اللہ، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ حدیث میں کیا چیزیں آئی ہیں، تعلیقات کیا ہیں، ان کی کتاب الآثار وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اس طرح کی ہیں کہ ان پہ کام کرنا ہے۔ مالکیوں نے اعتراف کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے تھے۔ یہ موطا جو مرتب ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا آدمی جس نے ترتیب پہ کام کیا ہے وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ آپ یہاں بیٹھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، تب جا کر بچوں یہ ایک مثال ہم نے دی۔ ایک اور طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے اگر آپ اس کو سوچیں۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں آتا ہے کہ علماء بلخ یہ کہتے ہیں۔ البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ علماء سمرقند کا یہ خیال ہے، علماء بخارا کا یہ خیال ہے، بخاریوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، سمرقندیوں کے ہاں یہ فتویٰ ہے، بلخیوں کے ہاں یہ فتویٰ ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی شروع کو پڑھا ہے اسے ضرور یہ عبارتیں جگہ جگہ ملیں گی۔ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا کہ بلخیوں کے فتاویٰ الگ کر کے کوئی اس پہ کام کرے کہ اچھا علماء بلخ کا اس مسئلے میں یہ خیال ہے، علماء بخارا کا یہ خیال ہے، علماء سمرقند کا یہ خیال ہے۔ 3 مکاتب فکر، چوتھا مکتبہ فکر وہ ہے عراقی۔ عراق کا مکتبہ فکر جہاں تک ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، عراقی مکتبہ فکر پر حدیث کا غلبہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حدیث کا غلبہ ہے۔ اگر یہ فقہ آتی عراقی علماء سے اور وہاں سے آتی تو اس پہ حدیث کا غلبہ ہوتا، لیکن چونکہ فقہ حنفی کے بانی مبانی جو تھے افغانستان، سمرقند، بخارا اور وہ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بغلان کے، اب اللہ کا شکر ہے بغلان میں ان کا مزار بھی بن گیا۔ بڑا کام ہے یہ کرنا، ان کی بات، ان کے آثار ختم ہو جاتے۔ تو اسی یہ 5 عراقی الگ، کوفی الگ، بلخی الگ، سمرقندی الگ اور بخاری الگ، ان 5 مکاتب فکر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت بڑی دیوار ہے، سد راہ ہے عدم تقلید میں اور تلفیق میں، کہ اچھا یہ فتویٰ بلخیوں کیا، یہ فتویٰ فلاں کیا ہے۔ تو مفتی جانتا ہے کہ کبھی کبھی بہت مجبوری پیش آتی ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی، تو آدمی کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ اس فقہ سے باہر نہیں گیا، میں یہ نہیں مانتے تو وہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو وہ مانتے ہیں۔ جتنی زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں اتنی ہی وسعت پیدا ہو جاتی۔ مفتی کے دماغ میں جو وسعت ہونی چاہیے، مطلوب ہے، وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ ایک نظریہ چھا جاتا ہے، لوگ اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ذہن تنگ ہو جاتا ہے۔ مثلا شافعی فقہ ہے، مالکی ہیں، ہم نے موالک سے باہر تو نکلنا ہی نہیں، کچھ دنیا میں ہو جائے۔ لیکن بچوں اب دنیا ایسی نہیں رہی، اب مالکی بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ادھر ہے تو ذرا دیکھو دوسرا مسئلہ کہاں ہے، ذرا دیکھو فلاں کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔
مالیات کے جو اب چیزیں آئی ہیں، کتنی ہی جگہ فقہ حنفی کو چھوڑ کے دوسرے فقہا کا سہارا اور اعتبار کرنا پڑا ہے۔ تو یہ جو وسعت آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اس میں علماء بلخ کہاں گئے، علماء بخارا کہاں گئے، سمرقندی کہاں گئے، عراقی اور کوفی کہاں گئے؟ یہ دوسری مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ آپ سے شاید غیر متعلقہ ہو، لیکن آ گئی ذہن میں بات کہ آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں جو دائرے کے متعلق پڑھاتے ہیں، کنویں کو ناپنے کے لیے، کنویں کی پیمائش میں وہ دائرے کو جو پڑھاتے ہیں، یا وہ دائرے کو پڑھاتے ہیں علم توقیت میں۔ یہ علم توقیت میں دائرے کو پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مثل اور مثلین اور یہ ساری بحث جو آتی ہے، اس میں دائرے کا بڑا حصہ ہے۔ دنیا میں ارسطو نے کہا کہ جیومیٹری دائرے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے ستارے ہیں یہ سارے دائرے میں ہیں۔ اب اس پہ دنیا 2000 سال تک چلتی رہی۔ پھر ایک آدمی پیدا ہوا 16ویں صدی میں، اور اس سے کہا یہ دائرہ نہیں ہے پورا، یہ بیضوی ہے، انڈے کی طرح ہے، اور دائرے کی شکل اور ہوتی ہے اور بیضوی شکل اور ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس نے اختلاف کیا، اور پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا ارسطو جیسی شخصیت بھی غلطی کر سکتی ہے، اچھا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو پھر ذہن کھلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ جمع رہے آدمی۔ اسی طرح بچوں، عام عوام نہیں، آپ لوگ جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اچھا اس پہ فتویٰ ہے، اچھا اس پہ فتویٰ۔ ہمارے ہاں امت میں طے شدہ مسئلہ ہے، خام خواہ فضول میں اس کی بحثیں چھیڑتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ یقینی طور پر فاسق تھا۔ اس پہ تو پوری امت متفق ہے۔ کیا فسق سے اوپر بلند درجے میں وہ کافر بھی تھا؟ آپ نے یہی سنا ہوگا اور یہی پڑھا ہوگا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، سکوت ہے۔ یہی ہے نا کہ اگر اس پہ اجازت دیں گے تو آگے پھر جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جو بحثیں آپ نے پڑھی ہیں، اور آپ جب یہاں رہیں گے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود حنفیوں میں اس کے کفر کے قائل، اس پہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں۔ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن یہاں پڑھی ہوگی، اس پہ دیکھنا، اگر وہ نسخہ ہے جو مطالعے میں رہا، اس کے حاشیے پہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور وہ جساس کانا امام الحنفیہ فی عصرہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان سارے مکاتیب کو آپ جمع کریں، فتاویٰ ان کے جمع کریں، اس کی استناد دیکھیں۔ ابن نجیم نے بلخیوں کے علماء بلخ کی تاریخ پڑھیں، سمرقند اور بخارا کو پڑھیں، عراقی فقہ کا جو منہج ہے وہ پڑھیں، تو اس سے آپ کے دماغ میں وسعت پیدا ہوگی۔ اچھا ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ اب جساس رحمۃ اللہ تو ایک طرف رہے کہ انہوں نے احکام القرآن میں لکھا ہے، آپ ان کی اصول فقہ پڑھیں۔ جب آپ جساس کی اصول فقہ پڑھتے ہیں تو آپ کو جساس لکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نام نہیں لینا چاہتے کہ کون کون سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت انہوں نے ثابت کی ہے۔ جساس یہ کوئی معمولی بات نہیں، الصحابہ کلہم عدول، یہی اصول ہے نا۔ حنفیہ میں جساس نے کس کس کی عدالت کو کہا یہ ثابت، کہ صاحبان عدل نہیں رہے تھے۔ کل کو آپ کو جو کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب، آپ پھر کیا کریں گے؟ جساس نے ملعون قرار دیا ہے یزید کو۔
اور مجھے اب خیال میں نہیں، لیکن علماء بخارا یا سمرقند ان میں سے ایک موقف یہ ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا تھا، لہٰذا اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، لعنت بھیجنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن آپ کے علم میں تو ہونا چاہیے کہ خود حنفیہ میں بھی دو مسلک ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو جب آپ کے سامنے لعنت کا مسلک آئے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بھی ہم نہیں بھیجتے، نہ ہمارا یہ قول۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کے حنفیہ ہی کا قول ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو بچے اس کی تیسری مثال دیتے ہیں۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں اور والدہ محترمہ کے ہاتھ کی سوجی نہیں ہے، وہ حلوہ نہیں ہے اور چوری نہیں ہے کہ گھی میں پراٹھوں کی اور مکئی کے پراٹھوں کی اور روٹیوں کی چوری بنا کے کھا لو۔ یہ فقہ ہے بابا، یہاں آنے کے لیے شدید محنت درکار ہے، ایک پہلو ہے اور چیزیں تو الگ۔ اس لیے بچوں اس میں اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو پوری طرح ڈوب جاؤ، ڈوبنے کے علاوہ کام نہیں بنتا۔ ہم آپ کو تیسری مثال دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ لکھیں اس پہ کہ احناف میں کون کون سے فقہا ایسے تھے جو عقیدے میں معتزلی تھے اور فروع میں حنفی تھے۔ اب دنیا آ رہی ہے نا ہر طرف کہ عقل عقل عقل، معتزلہ بھی تو اسی کے نمائندہ تھے نا۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر جساس جو ہیں امام الحنفیہ فی عصرہ ہی، یہ اصلاً معتزلی تھے، اصلاً معتزلی تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی ہی نہیں۔ یہ شیعہ کا مسلک ہے اور یہ مسلک ہے معتزلہ کا۔ جساس آپ احکام القرآن اٹھائیں پڑھیں، جادو کا انکار کر دیا کہ جادو کوئی چیز نہیں، اور یہ اصلاً مسلک شیعہ کا ہے اور معتزلہ کا ہے۔ کتنے ہی نقوی جعفری ہمارے یہاں بھی آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جادو ہر جگہ ہر شہر میں لکھا ہوتا ہے فلاں کاظمی اور جعفری اور جادو۔ تو میں نے کہا کہ اصلاً تمہارا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں، یہ کرتے کیا ہو؟ آپ کو پتہ ہے صاحب قدوری یہ معتزلی تھے، تجرید پڑھو ان کی کتاب، تجرید پڑھو، اس میں انہوں نے جادو کی نفی میں 10 دلائل دیے۔ تو ایسے کہاں فقہ پڑھ لیں گے؟ میں تیسری مثال اس لیے بچوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں کہ ہمارے کون کون سے ائمہ اصول اور عقیدے میں معتزلی تھے، فروع میں حنفی تھے۔ کرخی کو پڑھ لو رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی تھے کرخی، معتزلی، جساس، قدوری، سب۔ تو یہ کیوں نہیں آپ کو معلوم؟ کل جب علم کلام میں عقیدے کی بحث آئے گی، 9 مقامات ایسے ہیں۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن پڑھو پوری، یہ تھوڑا ہی ہے کہ 2 صفحے ادھر سے دیکھ لیے تو 4 صفحے ادھر سے دیکھ لیے۔ وہ یزید کی لعنت کے قائل ہیں اور یہ اصلاً معتزلہ کا مسلک تھا، انہوں نے وہاں سے لیا۔ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث ہے پہلی جلد میں، اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ اگر آپ نے علم کلام پڑھا ہوا ہے بچوں تو اتنی طویل بحث پڑھ کے خود ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معتزلہ عقیدے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عقیدے کا حصہ کہتے ہیں،
تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اتنی شدت جو ان میں ہے یہ اصلاً معتزلی ہیں. پھر جب بندہ آگے چلتا ہے، پھر جب جادو کا انکار پڑھتا ہے، اور پھر جب وہ پڑھتا ہے اس کو، پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں احکام القرآن میں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا رؤیت باری تعالیٰ کا بھی انکار ہے، اچھا یہ جادو کا بھی انکار ہے. یہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جساس کہاں کہاں علم کلام میں حنفیہ جو ماتریدی ہیں، ماتریدیوں کے مخالف. کیونکہ کل کو ضرور آپ کو عقیدے کی بات کرنی ہے. یہ چیزیں آپ لکھ دیتے ہیں یہ کفر ہے، جادو کا اثبات حدیث متواتر اور اس سے ثابت ہے. آپ کے ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ کیسے کفر ہے، اس کے تو فلاں فلاں بھی قائل ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اعتزال ہے یا اعتزال کی چیز ہے، یا کسی اور معاملے میں کہ فسق ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کفر کا فتویٰ دے. آپ شامی پڑھتے ہیں اور شامی شامی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پہ جو تنقیحات ہیں اور ان کے فتاویٰ پہ جو نقد ہے اسے نہیں پڑھیں گے تو شامی کام نہیں دیں. شامی پہ کس نے تنقید کی ہے؟ بعض فتاویٰ پہ ہے آپ کے ذہن میں؟ تقریرات رافعی دیکھیے، اور یہاں پڑھی ہوگی جد الممتار، دیکھیے وہاں دکھائی تھی. مولانا احمد رضا خان صاحب نے شامی کے بعض فتاویٰ پر تنقید کی ہے. بچوں جتنا ہم زور دے رہے ہیں شدید محنت پہ، اتنی اہم بات یہ سمجھو کہ ذہن سے علمی تعصبات کو نکالو، ورنہ آپ آزادی فکر کے قائل نہیں رہیں گے. آپ جس مسلک پہ بھی ہیں شدت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اس پہ عمل کیجئے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اختلافات کی حدود کہاں تک ہیں اور کہاں تک مسلمانوں کو فتوے میں رعایت دی جا سکتی ہے. فتویٰ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے لیے سہولت کی راہ پیدا کرے. اس لیے بچوں آپ کو مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے، آپ تشریف لائیں ہماری سر آنکھوں پہ. جب بھی وقت ملے مولانا مرزا خان صاحب کے فتاویٰ کو پڑھنا. 5 سیٹ یہاں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو بھی ہمارے یہاں فتویٰ یہ وہ اس میں وہ ضرور دیکھتے. مولانا مرزا خان صاحب کی 2 چیزوں میں نہ جانا، ایک ان کی گالیوں پہ اور ایک ان کے کفر کے فتووں. ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے آپ ان کے فتاویٰ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے 7ویں 8ویں صدی کا کوئی فقیہ لکھ رہا ہے. اور اگر آپ دیوبندی بریلوی اس تعصب میں پڑے رہیں گے پھر کام دشوار ہو جائے. آپ تو آپ ہیں، ہم نے اللہ کی توفیق سے جن اساتذہ سے پڑھا سب کے سب تقریباً دیوبند سے پڑھ کے آئے. تو ہمارا اور دیوبند کے اکابر کا محض ایک واسطہ ہے، رحمہ اللہ. ان کی عزت، ان کی محبت ہمارے خون میں بسی رچی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی اور کو نہ پڑھیں. شامی کے جن فتاویٰ پر بعد والوں نے تنقید کی ہے اس کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ فتویٰ وہی دیں گے نا جو شامی میں لکھا ہوا ہے. جب تنقید پڑھیں گے تو ممکن ہے آپ وہ فتویٰ دیں، ممکن ہے یہ فتویٰ دیں، کچھ آپ لکھیں، لیکن آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا کہ الفاظ وہ لکھنے ہیں کہ ان کی بھی رعایت ہو تو ان کی بھی کوئی رعایت ہو. اس لیے بچوں شدید محنت، اور محنت کے میدان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ہارونیات ہیں، جرجیات ہیں، یہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور دوسری چیز وسعت نظری کے ساتھ یہ چیز،
اور ایک بات آپ سے اور عرض کروں بچوں کہ تصوف نظری یہ بڑا ضروری ہے، اس کو پڑھو۔ ایک تصوف ہے عملی اور ایک ہے نظری۔ دنیا اب ایسی ہو گئی ہے کہ تصوف کا ہر جگہ انکار ہے۔ خود ہمارے دیوبندی تصوف میں نہیں رہے۔ آپ ماشاءاللہ کوئی 45 کے قریب ہیں بچے، آپ میں سے کس نے کہاں بیعت کی ہے عملاً؟ کون؟ جی 2 4 5 10% نے دیوبندیوں میں بیعت کر دی ہو۔ کروڑوں میں، لاکھوں میں، تبلیغ میں جو لوگ ہیں ان کے یہاں بیعت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، عملاً 2-4% کو چھوڑ کے باقی جتنا دیوبندی حلقہ اب آپ لوگوں کا آ رہا ہے، عمومی طور پر بیعت نہیں ہے، اور بیعت ہے بھی تو اس نے تصوف کو ذکر، اذکار، مراقبات نہیں کیے۔ یہ عملی تصوف ہے، یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ لیکن درخواست کرتا ہوں کہ نظری تصوف بلوچستان سے علماء تشریف لائے تھے۔ جب ہم نے یہ بات کہی تو آپ، اللہ جانتا ہے سچ بات کیا، تو مولانا سے پوچھ لینا، مولانا اور میں تھے، بلوچستان کے بعض علماء نے ہم سے کہا جو اچھے مدرسے چلا رہے ہیں، کہنے لگے یہ نظری تصوف کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو جب نظری تصوف محتمم کو نہ پتہ ہو، مدرسے کے مفتی کو نہ پتہ ہو، شیخ الحدیث کو نہ پتہ ہو، تو انہوں نے اپنی اگلی نسل کو دینا کیا ہے؟ نظری تصوف اس لیے کہتا ہوں بچوں کہ پوری دنیا اس وقت تصوف کے انکار پہ ہے، صوفیہ پہ لعن طعن۔ غامدی صاحب کہتے ہیں تصوف دین کی ایک نئی شکل ہے، یعنی وہ کہتے والعیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں اس دین کے متوازی ایک دین ہے، یہی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر آپ نے نظری تصوف کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ہمارے ہاں صوفیہ جن کتابوں کو اپنی خانقاہوں میں درسن سبقن پڑھاتے تھے، اب وہ نہیں رہے، خانقاہوں میں پڑھانے والے بھی نہیں رہے، آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے جو تصوف پہ لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل تصوف ہے کیا۔ از گنگوہی نور اللہ برکتہ کے مکتوبات پڑھنے چاہیے۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں۔ حضرت مرزا صاحب صاف کہتے ہیں کہ ہندو اہل کتاب ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مغلوں کی بیویاں ہندو کیوں تھیں؟ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متدین انسان، ان کی ایک بیوی ہندو تھی، اس لیے کہ ان کے پاس ان علماء کے فتوے تھے جو ہندوؤں کو اہل کتاب جانتے تھے، اور جب مانتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں تو پھر اہل کتاب سے تو شادی جائز۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ پھر گالیاں دیں گے ان کو جنہوں نے ہندو عورتوں سے شادی کی۔ کسی نہ کسی کا تو مسلک تھا نا، آپ کا چاہے نہ ہو، آپ کی تحقیق اور ہو، آپ ماشاءاللہ سے خود پڑھے لکھے ہیں۔ یہ نظری تصوف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں تصوف پر بحث کی ہے۔ ان کے بیٹے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں پورے کئی جلدوں میں، ابن عربی کو پڑھے۔ یہ نظری تصوف ہے کہ آپ کی نظر سے گزر جائے،
عملاً آپ بیعت ہوں، اللہ اللہ کریں نہ کریں، مراقبے میں جائیں نہ جب، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ جس شیخ سے جہاں چاہیں، لیکن یہ عملی تصوف، نظری تصوف نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تصوف کے متعلق سوالات آتے ہیں تو مفتی کو ٹھوکر لگتی ہے، اس سے تو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ وحدت الوجود اور شہود یہ کیا چیز ہے؟ اگر نہ پتہ ہو تو آپ خود سوچیں نا، آپ عوام کی کیسے رہنمائی کریں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی عوام کی رہنمائی کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو جب عوام کو کسی معاشرے میں اچھے پختہ علماء دین نہیں ملیں گے تو پھر نئی سے نئی چیزیں اپنے پاس سے گھڑیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ فتنہ پھیل رہا ہے، یہ فتنہ پھیل رہا ہے، غامدی یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے مودودی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، خلافت و ملوکیت، اسے لکھے ہوئے اب 50 سال کے قریب عرصہ ہوتا ہے۔ دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے اس کی ترتیب لکھی۔ مثلا آپ بولو نا۔ اور جی، انہوں نے مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا رد لکھا؟ ایسے نہیں ہے۔ کس نے لکھا وہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد تقدس لکھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مرتبہ پڑھوائے تھے۔ ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی 4 جلدیں 4 مرتبہ پڑھی ہیں۔ نہ یقین آئے تو جس نسخے پہ وہ پڑھا ہے اس کی پہلی اس کی جلد پہ دیکھ لو ہماری جو تحریرات۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ یہیں پڑھے ہوں گے، اور وہ 2-3 جو رنگوں میں چھپے ہیں پہلی مرتبہ۔ یہ بچوں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ رہنا چاہیے کہ آپ جہاں آئے ہیں یہاں ان پڑھ لوگ نہیں رہتے، اللہ کا شکر۔ وہ کتابیں وہ پوری کھولو اور ہر جلد پہ ہمارے نوٹس آپ کو ملیں گے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہیں پڑھے ہیں فتاویٰ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری یہاں دیکھو، جگہ جگہ ہمارے نشانات لگے ہوئے مل جائیں۔ مودودی صاحب نے ایک کتاب جو لکھی تھی، علماء دیوبند نے اچھی طرح چھان پھٹک کے اس کے جوابات دیے۔ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھی۔ مولانا محمد میاں صاحب نے لکھی شواہد تقدس۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں۔ اور فتنہ مودودیت کس نے لکھی ہے؟ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی ایک اور لکھی گئی، بریلوی حضرات نے بھی لکھی، اور تو اور شیعہ نے بھی لکھی۔ اس کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ایک شخص 1975-76 میں ایک کتاب لکھتا ہے اور ہر طبقے کے علماء اٹھتے ہیں اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ مودودی صاحب سے اختلاف تھا اس سے 100 گنا زیادہ غامدی سے۔ اب کوئی کیوں نہیں اس کا رد لکھتا؟ اتنا مؤثر رد جو ہمارے اکابر نے کیا، اب رد آتا ہے لیکن اتنا علمی نہیں آتا جتنا اکابر کا۔
کیوں نہیں آتا؟ غامدی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک بیان آیا، انہوں نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رقص دکھایا کرتے تھے اور موسیقی سنواتے تھے۔ اب ہم سے کوئی پوچھو تو ہم کہیں یہ کفر کا جملہ ہے یار، اللہ کی پناہ، والیاذ باللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، لیکن اب کون اس کا رد کرے؟ جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث پہ بھی تو بحث کرو نا۔ اب کوئی نہیں، اس لیے کہ بچوں سوچنا، سن 80-85 سے لے کے 15 سال وہ اور 25 یہ تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں علماء بننا بند ہو گئے۔ جتنا سرمایہ علمی تھا ہمارا، دیوبند سے پڑھے ہوئے حضرات آئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، 1990 تک تقریباً سب چلے گئے، کوئی نہیں رہا۔ تو جو جہاں پڑھے تھے وہ کہاں گئے؟ 14 اگست 1947 کو جو بچہ پیدا ہوا تھا، اب وہ موت کے منہ میں، 80 سال تو ہو گئے نا، اور ہزاروں انتقال فرما گئے۔ کوئی 2 4 5 10 بچے ہوں گے جنہوں نے 47 دیکھنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس سے 20 سال پہلے 1920 1930 کہاں رہے؟ اب 95 سال کا کون ہے؟ اس ملک میں جب سے یہ بنا ہے اب تک کتنے علماء اس سے پیدا کیے ہیں، ایسے علماء جن کو ہم گن سکیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے علماء۔ مجھے اتنے گنوا دو جتنے ایک ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں یہ انگلیاں۔ دارالعلوم کراچی اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت، اپنے بیٹوں کی انہوں نے تربیت کی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں پڑھے ہیں۔ تو 1 2 4 مولانا منظور مینگل صاحب ہو گئے، یہ ہو گیا کہ ہو گیا، مدرسین ہے نا، اور عالمی سطح پہ حضرت مولانا تقی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کو، اتنے نکل ہی آتے ہیں۔ یہ جو کروڑوں اور اربوں کے فنڈز لیے ہیں نا ہم نے قوم سے، کہاں گئے؟ یہ سرمایہ سارا قوم کا ہی ہے نا، ہمارے پاس کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ مسلمانوں نے ہی 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے کے، یہ سارا انہی نے کیا نا جی، ہم تو درمیان میں ایک واسطہ ہیں بس۔ اس لیے بچوں تم لوگ فکر کرو کہ علماء رہے نہیں، اور علماء بننے چاہیے۔ جس درجے کے بننے چاہیے اس درجے کے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس درس نظامی میں فارسی نکال دی، یہ ہم ایک اور نہج پہ چل پڑے ہیں، لیکن فارسی اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے بچوں آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، وہ اپنا مدرسہ کل کو بنائے، بچوں کی تربیت کرے، کیا پتہ ہوتا ہے۔ جو داعی اللہ ہوتا ہے اس کی سب سے اچھی مثال ایک کسان کی ہے۔ کسان کو کبھی دیکھیں؟ ہل چلاتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، وہ چھٹا مارتا ہے ایسے۔ اس کسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا بیج پھوٹے گا اور کون سا نہیں، اور کون سا بیج پھوٹ کے پھر اس میں بھرپور کوپلیں آئیں گی، پھل پڑے گا کہ نہیں۔ بس داعی اللہ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ یہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت 45-50 جتنے بھی ہو، لیکن عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں سعادت لکھی ہو۔ کل کو تم لوگ اپنا مدرسہ بناؤ، درسگاہ بناؤ، کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، صحیح نیت کے ساتھ
بچوں فارسی نکل گئی ہے، فارسی نہیں پڑھاتے ہم، اور فارسی نہ پڑھنے کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو کون پڑھے؟ تفسیر عزیزی کو کون پڑھے؟ 29ویں پارے میں تفسیر عزیزی میں فالمدبرات امرا، 27ویں پارے میں ہے نا، سورہ ذاریات میں ہے نا، فالمدبرات امرا نا ہے نازعات میں، ہاں 30ویں پارے میں، جہاں بھی ہے اس کی تفسیر حضرت کی پڑھنا۔ اب میں زیادہ وقت نہیں اتنا لینا آپ کا، والنازعات میں فالمدبرات امرا کی تفسیر پڑھنا اور پھر سوچنا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کے بڑوں کا عقیدہ کیا تھا۔ لیکن پڑھو تو جب فارسی آتی ہو، وہ فارسی ہے نہیں۔ مکتوبات شریف حضرت مجدد رحمۃ اللہ کہ کیسے پڑھو گے، فارسی تو آتی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں جو کتابیں یا جو چیزیں لکھی ہیں کیسے پڑھیں گے، فارسی تو آتی نہیں۔ اس لیے بچوں اپنے اوقات کی قدر کرو، کہیں سے فارسی پڑھو، اللہ تمہیں توفیق دے تو اگلی نسل میں جب تم کہیں کے بڑے بن جاؤ تو فارسی پڑھاؤ بچوں کے بچے۔ ایک رائیونڈ والے ہیں فارسی پڑھاتے، اب بھی پڑھاتے ہیں، چند سال پہلے تک تو پڑھاتے، اب بھی پڑھاتے ہیں، بس اللہ جزائے خیر دے انہیں۔ وفاق میں نہیں فارسی، جی وہ جو فارسی آپ کہتے ہیں اسے پڑھ کے کوئی مکتوبات شریف پڑھ سکتا ہے؟ کہاں گیا وہ فارسی کا نصاب جو آپ کے اکابر ہمیشہ پڑھاتے تھے؟ وہ دیوبند کا نصاب یہاں ایک نایاب چیز پڑھی ہوئی ہے۔ دیوبند میں نصاب کیا پڑھایا جاتا تھا، آپ اس کو بچوں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مثنوی تک کی تعلیم بچے کو دی جاتی تھی۔ رکعات عالمگیری پڑھاتے تھے، اورنگزیب عالمگیر جو زبان فارسی لکھتے تھے نا، اور جو ان کے رکے جاتے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کیا، رکعات عالمگیری 2 سطریں نہیں پڑھ سکتے، آپ فارسی نہیں پڑھاتے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے یہاں کے علماء کہاں ہیں؟ اور یہی حال بریلویوں کا بھی ہے، جو سرمایہ وہ بریلی سے لے کے آئے تھے تقسیم پاکستان میں، اس کے بعد کون پڑھا؟ کتنے علماء ہیں؟ اہل حدیث اور شیعہ بھی اپنا سرمایہ وہیں سے لے کے آئے تھے۔ اب تو ذاکر رہ گئے ہیں ان کے ہاں، لیکن وہ جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہندوستان کی تہذیب اور یہ اس زمانے میں وہ یعنی رنڈیوں پہ طوائفیں جو ناچتی تھیں ان پہ پیسے پھینکتے تھے، اور اب اللہ کی شان ہے ذاکروں پہ پیسے پھینک رہے ہیں، اور ولیعذ باللہ مولویوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ طوائفیں ناچ رہی ہیں کہ مولوی صاحب کوئی خدا کے دین کی بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ عملی زوال ہے، عملاً کوئی نہیں کہتا کہ میری بات سنو، جو کتاب و سنت ہے اس کو بتا رہا ہوں، یہ کیا بےہود کی۔ اس لیے فارسی پڑھو، اور ایک مغربی زبان پڑھو بچوں، انگلش پڑھو، فرانسیسی پڑھو، اسپین کی زبان پڑھو، چین کی زبان پڑھو، سر پہ کھڑا ہے۔ کبھی امریکہ کی پالیسی ختم ہو گئی اور چین غالب آ گیا تو چینیوں میں شادی کرنے کے لیے یہ قوم بھوکی بیٹھی ہے، پیاسی بیٹھی ہے، بھاگ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ یہ شعر صرف اسی میدان کے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ دعوت اللہ کا کام کون کرے گا؟ چینی آ گئے تھے، ہمیں ایک یونیورسٹی والے نے بلایا کہ حج کے ان کو بیان کر دیں، حج بیچارے، میں نے فون پہ ہی ہم نے بتایا میں تو چائنیز آتی نہیں، کہنے لگے تو یہ حج کیسے کریں گے؟ یہ کئی سال پرانی بات، ہم نے کہا ہمیں کیا معلوم کیا کریں گے، کل کو یہ چائنا والے اگر آ جاتے ہیں
اور آپ سے کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، ہمیں سمجھائیں، کون سمجھائے گا؟ اس لیے بچوں ایک مغربی زبان پڑھنا یہ سننا، اور مختصر بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہا ہوں مختصر، ساری بات نہیں کہہ رہا کہ مختصر کرتا ہوں۔ اوپر آپ نے جم دیکھا ہے؟ دیکھا ہے جم؟ جب بچپنے سے آدمی نکلتا ہے نا اور جوان ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اور آپ میں ہیں ایسے، اندھی طاقت ہوتی ہے کہ پہاڑ سے ٹکرائے نا تو پاش پاش کر دے۔ آخر انسان ہے نا، شدید قوت ہوتی ہے، اور شدید قوت پہ ضبط نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کی زندگی کی طرف آدمی چلتا ہے۔ علیہ سبیل اللہ حفاظت کرو۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ ان بچوں کو کسی ایسی چیز میں لگانا ہے جہاں وہ طاقت جا کے ٹکرائے اور فنا ہو۔ وہ صحت ہے، وہ ایکسرسائز ہے، وہ جم میں جانا ہے، گھوڑے دوڑانے ہیں، پانی میں تیرنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو اتنی شدید تھکن اور نیند ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا تکیہ پہلے رکھا تھا کہ سر پہلے رکھا تھا۔ اس کی طرف سے بہت غفلت، آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چلے جاؤ، یہ جو لڑکے ادھر پڑھنے آتے ہیں، یہ CSS کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کس پابندی سے جا کر وہ آدھ پون گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں، پسینہ پسینہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہم اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کیوں نہیں کرتے کہ بیٹے جسم اچھا ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سوچ پہ فرق پڑتا ہے۔ بیمار آدمی کی سوچ بھی بیمار، رائے العلیلی وہی مثال ہے۔ آدمی مثبت چیزیں سوچتا ہے، جب اس عمل سے گزرتا ہے نا تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ابا شادی کرا دو، وہ کہتا ہے صبر کر، تو بچہ کہتا ہے ابا آپ پہ جب یہ عمر آئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا، آپ بھی تو اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ تو پھر ابا سوچتا ہے کہ یار واقعی کہتا تو سچ ہے، پر ابھی نہیں کرنی۔ یہی چیزیں ہیں نا، ہمارا معاشرہ عملاً یہی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے سوچنے کی، آپ اب بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ، آپ تخصص کے درجے تک پہنچ رہے ہیں، آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ بس آخری بات اب یہ عرض کرتا ہوں، گھنٹہ ہو گیا تقریباً کہ ندوہ آپ کے لیے کھلا، ٹھیک ہے بچوں؟ ہمارے دل بھی کھلے ہیں، الحمدللہ دماغ کھلے ہیں، ہماری باہیں بھی کھلی ہیں، ہم آپ کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ آپ آئیے، یہاں آؤ اور کچھ مہینے قیام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آئے اور وزٹ کر کے ہفتے بھر میں چلے گئے۔ یہاں آ کے کتابوں کو کھنگالو، شعبوں کو دیکھو۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک پائی کا آپ کا خرچہ نہیں، آنے جانے تک کے خرچے ہم دیتے ہیں کہ لو بیٹے بس آئی یہ لو، ایسے ہے نا۔ کھانا آپ کا مفت ہے، سونا آپ کا مفت ہے، ہفتے میں لانڈری ہے، 4 جوڑے کپڑوں کے دھلے ہوئے وہ آپ کو ایسے ہی دے دیتے، آپ نے جا کے جمع ہی کرانے ہیں کہ میرے کپڑے۔ اور کون سی سہولت یہاں چاہیے؟ فوٹو کاپیئرس لگے ہوئے ہیں، آپ سب فوٹو کاپی کرا رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ کتاب وہ لائن میں لگاتے جاتے ہیں، جس چیز کا نمبر آتا ہے مہینے بعد آئے، 2 مہینے بعد آئے کر کے، اور اس کی جلد کر کے بھیج دیتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی کتاب۔ تو اور کیا چاہیے؟
بجلی کا کوئی بل آپ کو 1 پائی کا خرچہ نہیں ہے، 1 پائی کا۔ اب بھی آپ نہ پڑھیں تو پھر وہی بات ہے کہ جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، اس لیے بچوں آؤ پڑھو، آگے رجب شعبان آ رہا ہے، چھٹیاں ہوں گی۔ اب سے جو ہے نا پڑھنے والے بچے، اب سے کراچی سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ جی میں نے آنا ہے، میں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے۔ تو ہمیں یہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے نا کہ بستر کتنے لگانے ہیں، کیا بندوبست کرنا ہے، بچے آئیں گے، روزہ ہے، روزہ کیسے رکھیں گے، کیا ہوگا۔ یہ سارے انتظامی امور ہیں نا، تو انتظامی امور کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ بلوچستان سے بعض بچوں کا فون آیا کہ ہم یہاں رمضان گزاریں گے۔ اچھا بچے آؤ، آپ آنے والے بنے، پڑھنے والے بنے، اور اللہ کا شکر ہے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا نہ ہو تو ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اب مغرب ہوتی ہے 5 ساڑھے 5 سے لے کے صبح 9 بجے تک، کیا کرے گا، کتنا سوئے گا۔ تو آدھی رات کو ہی دل گھبرانے لگتا ہے کہ کوئی بس ملے تو میں بھاگوں یہاں سے۔ اسے ہماری طرف سے کچھ نہیں بچے۔ اس وقت یہاں شیعہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کالج، اسکول، یونیورسٹی چھوڑ کے پڑھنے کے لیے انہیں امتحان دینا۔ تو جب یونیورسٹی سے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر، CSS کے آفیسر کہ ہم شیعہ ہیں، میں نے کہا بچے کو ہمیں تمہارے مذہب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم نے پابندیاں ہی ایسی رکھی ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو سیاست میں ملوث ہے یا مذہب کا پرچار یہاں نہ آئے۔ اب تم ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تبلیغ کا ایک مثلاً بچہ آ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ یہاں فضائل اعمال بھی ہوں گے، چلے کے لیے نکلو، یہاں گشت بھی کرو۔ تو جو پڑھنے والے آتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کہاں سال کے بعد کئی مہینے کے لیے آئے ہیں، اب یہاں سے بھی نکلیں۔ ہم کہتے ہیں مت آؤ، آپ کا کام اچھا، اللہ مبارک کرے، 1000 بار مبارک کرے، لیکن علم کے ساتھ یہ جوڑ بیٹھتا نہیں نا۔ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو تبلیغ کے لیے جانا ہے تو ہم نے کیا، ہماری کیا، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کیوں کسی کو منع کریں گے، بچے ضرور جاؤ۔ ایک کہتا ہے میں اپنے شیخ کے پاس بسم اللہ یار، پڑھنا ہے، کتابیں چاہیے یہاں، پھر جہاں آؤ تو علمی کا کام کرو اور کچھ۔ اور اسی طرح کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی ورکر آتا ہے، ہماری پارٹی یہ تو مسلم لیگ یہ تو فلاں یہ تو، ہم کہتے ہیں یہ جگہ نہیں ہے بچے، باہر جاؤ، تقریریں کرو، جلسے جو مرضی کرو، ہم نے کیا لینا اور کیا دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں۔ کراچی سے ایک صاحب علم ہیں، ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ ہم حضرت کو ابھی بھی بھیجیں گے جنوری میں، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ بھیجتے ہیں جی، جو بھی ہوں، لیکن ہم حضرت کو ٹکٹ بھیجتے ہیں، الگ کمرہ دیتے ہیں کہ حضرت تفسیر پوری ہو جائے کسی طرح۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی چیز دکھائی، اس میں میں نے کہا حضرت ندوہ کا نام نہ لیں، چھوڑیں، ختم کریں۔ نہ شہرت درکار ہے، نہ یہ کہ لوگ نام بھی لیں، ولیعذ باللہ۔ ہم نے کہا حضرت کام ہو جانا چاہیے، تفسیر پوری ہو کسی طرح، جو پروردگار عالم قبول فرمانے والا ہے وہ تو دیکھتا ہے نا کام کیا ہوا، تو باقی لوگوں سے نہ لینا نہ دینا، کرنا کیا۔ جب اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی کسی نے تفسیر لکھی ہے، تو ہم اتنے بھی بے وقوف اور پاگل یا بددین نہیں ہیں کہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام، اور یہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں بچے آتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، سب سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، کئی مرتبہ ایسے، کوئی غرض نہیں، کچھ نہیں، تاکہ یکسوئی سے کام کریں۔
تو بھیا آتے ہیں جاتے ہیں، ہم نے کہا حضرت بسم اللہ السلام، یہی حال آپ کا بھی ہے بچوں، آپ کہیں ہم آپ کو ٹکٹ بھیجتے ہیں گھر پہ، آؤ پڑھو بیٹھو لکھو مطالعہ کرو، تاکہ اللہ کی مخلوق کے لیے سہولت پیدا ہو۔ فتویٰ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم انہیں مزید مشکلات میں ڈال دیں۔ تو یہ ہیں گزارشات، آپ کا شکریہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ تشریف لائے، بہت مہربانی، آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ آپ ہمیں کوئی اعتنا بخشیں اور آپ ہمیں سعادت کا اور اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ کی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم تقریباً 30 کے لگ بھگ ساتھی جامعہ خالد بن ولید H13 اسلام آباد سے یہاں آئے ہیں، اور ہمارا آنا تخصص الافتاء کے آخری مراحل میں ہمیں ایک مقالہ لکھنا ہوتا ہے 50 صفحات پر مشتمل، تو اس مقالے کی تیاری کے لیے، اس کا خاکہ تیار کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا دوسرا دن ہے اور آج ہی ہماری واپسی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو یہاں کے انتظامیہ ہے ان میں مولانا عبدالوہاب صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ادارے کا لائبریری کا وزٹ کروایا، تمام جو منزلیں ہیں لائبریری کی اور جتنے پورشنز ہیں وہ ان سب کا ہمیں وزٹ کروایا، اور اس کے بعد پھر ہماری مفتی صاحب سے دامت برکاتہم العالیہ ان سے ملاقات ہوئی، اور ہمیں بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ان سے مل کر۔ کافی دیر تک ان کے ساتھ ہمارا مجلس رہی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ہم 2 شعبوں کے طلباء یہاں آئے ہوئے ہیں، تخصص فی الافتاء والے بھی اور تخصص فی اللغہ والے بھی۔ تو تخصص فی اللغہ والے اپنے لغت کے لغت سے متعلق مقالوں میں مشغول ہو گئے، اور ہم لوگ تخصص فی الافتاء یعنی جو اس سے متعلق ہمارے مقالے تھے ہم اس میں، تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک مطالعہ وغیرہ کر لیا، خاکہ بھی جو بنا لیا، اور آج ابھی کچھ دیر بعد مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور آخری اختتامی مجلس ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طالب علم عبدالعزیز محمدی جامعہ خالد بن ولید سے شعبہ قسم تخصص لغہ العربی کا طالب علم ہوں، اور ہم یہاں مکتبۃ الندوہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ اساتذہ کرام بھی ہے، اور تقریباً 30 طلباء پہ ہماری یہ مشتمل جماعت ہے۔ ہم یہاں آئے الحمدللہ مطالعے کے لیے، اور یہاں پہ جب ہم آئے تو انہوں نے ہمارا بہت ہی عظیم اور بہت پرجوش اور بروقار استقبال فرمایا، اور اسی طرح مفتی سعید صاحب کے ساتھ دامت برکاتہم کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے بیٹھ کر ان سے نصائح اور ان سے کتب کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ معزز مولانا عبدالوہاب صاحب ہمراہ ہوئے اور مکتبے کا وزٹ کروایا، اور اس میں 3 ہال ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ کتابیں مختلف علوم پہ مشتمل کتابیں ہیں، تاکہ یہاں پہ فقہ کے کتابیں، اسی اصول فقہ کے، علم کلام کے، منطق، فلسفہ، علم النحو، علم الصرف، اسی طرح بلاغت کے مختلف اور بھی اسی طرح کتب موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں کا جو مطالعے کا ماحول ہے بہت پرسکون ماحول ہے، اور اسی طرح یہاں کا جو رہائش ہے، جس طرح ہم گھر میں نہ کھانے کا ہم کو ترتیب بنانے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، نہ کپڑے دھونے کے لیے، اسی طرح سب کچھ ان کی طرف سے ہوتا ہے انتظام، بس طالب علم یہاں پہ فارغ ہوتا ہے صرف مطالعے کے لیے، اور جب انسان کے لیے اس طرح سہولیات ہو تو وہ مطالعہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب کے سب سہولیات آپ یہاں پہ پاؤ گے مکتبۃ الندوہ، اور اسی طرح یہاں کا جو کھانے کا ترتیب ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ترتیب ہے اور سکون ہے، یہاں پہ انسان تنگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ جو انسان بس عصر کے وقت باہر نکلے تو تفریح کا جگہ بھی ہے، مطالعے کا جگہ بھی ہے، الحمدللہ سبھی جو سہولیات ہوتے ہیں یہاں پہ آپ پاؤ گے۔ تو ہم آئے تھے انشاءاللہ، یہاں پہ ہم نے 3 دن
گزارنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم واپس جائیں گے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بروز ہفتہ جامعہ خالد بن ولید سے 13 دسمبر کو 2 شعبوں سے منسلک طلباء کرام الندوہ لائبریری میں تشریف لائے. یہاں آ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. یہاں کے جو مکتبہ ہے یہاں ہر قسم کے کتابیں یہاں مہیا ہے. فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ہر مکتب فکر کی کتابیں یہاں میسر ہیں. دوسری بات، یہاں پر مطالعے کے جو شائقین ہیں ان کے لیے ماحول ہے اور ہر قسم کی سہولیات یہاں پر میسر ہے. اور یہاں آ کر ہمارا دوسرا دن ہے اور بہت خوش ہیں اور مقالوں میں ہم مصروف ہیں. ہر قسم کے کتابیں میسر ہیں اور مقالے ہم لکھ رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مونږ د مدرسې خالد بن ولید اشتری اسلام آباد نه دلته راغلي یو او ماشاءالله دلته چې مونږ کلم رالو دا ماحول هم ولده نو مونږ ډېر زیات متاثره شو ځکه چې په دې مکتبه کې الحمدلله هر قسم کتاب تاته ملاویدی شي او دلته تقریبا مفتي صاحب وایي چې تقریبا 1 لاکھ پورې کتابونه دا زموږ سره مهیا دي. نو که څوک هم دلته د مطالعې دپاره راتګ غواړي او دلته راځي نو هغوی ته به هر قسم کتاب دا به مهیا وي د تعصبانه شکل کې نه بلکې په تحقیقي انداز کې که څوک څه قسم کار هم په دې کې کول غواړي نو هغوی ته به هر قسمه کتاب دا میسر وي. بل سهولیات ماشاءالله هر قسمه سهولیات دا به هر یو طالب علم ته موجود وي هغې ته به ورکوي او چې څومره دلته ضروریات دي هغه هم پوره کیږي. او مونږ چې راغلي یو نو الحمدلله زمونږ د تخصص فی الفقه او تخصص فی اللغه والا ملګري نو ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله دي. زمونږ تخصص فی الفقه والا ملګري هغوی به نن واپسي کوي او کوم چې تخصص فی اللغة العربیه والا دي نو هغوی به انشاءالله یو ورځ دوه نور ایثار وي بیا به راځي. نو زما ټول امت مسلمه ته درخواست دی که څوک هم داسې راځي دلته د تحقیق دپاره کتابونو دپاره مطالعې دپاره نو الحمدلله دلته هر قسمه سهولیات موجود دي او بالخصوص دلته چې څومره انتظامیه ده ماشاءالله ډېر ښکلي اخلاق والا ډېر باعزت او مهمانو ته خصوصي ډېر زیات عزت ورکوي او موږ د ټولو ډېر زیات شکرګزار یو. الله تعالی دې ته نورم زیاته ترقي ورکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.